بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ ان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے سبق آموز ہیں، نصیحت آموز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قبیلہ دوس کے سرداروں میں سے ہیں اور عرب کے چند گنے چنے ایسے بہادروں میں سے ہیں، ایسے سخی میں سے ہیں کہ ان کی سخاوت ایسی مشہور تھی کہ ان کے گھر کا چولہا کبھی بند نہ ہوا اور چولہے سے کبھی ہانڈیاں نہ اتری، یعنی چولہے پہ جو ہانڈی جس میں کھانا پکتا ہے وہ ہمیشہ ان کے گھر میں پکتی رہتی تھی، مہمان آتے رہتے تھے اور لوگ کھاتے رہتے تھے۔ ان کی سخاوت مشہور ہے۔ اسی طرح ان کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طفیل بن عمر دوسی ان کے گھر پہ، ان کے دروازے پر ان کے پاس کوئی ضرورت مند آیا ہو اور گھر کا دروازہ بند ہوا ہو اور اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، بلکہ جب بھی کوئی ضرورت مند ان کے دروازے پر آیا تو طفیل کا دروازہ کھلا ہوا پایا اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے گیا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، خوف زدہ لوگوں کو تسلی دینا اور جو بے پناہ لوگ ہوں، جن کے پاس جائے پناہ نہ ہو، رہنے کی جگہ نہ ہو، ان کو پناہ دینا، رہنے کی جگہ دینا، یہ ان کی خوبیوں میں سے تھا، حضرت طفیل کی خوبیوں میں سے تھے۔ تہامہ کے سردار تھے۔ کبھی کبھی تہامہ سے مکہ آیا کرتے تھے اور مکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ میں بیت اللہ شریف پر کافروں کا قبضہ تھا اور بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ بھی مکہ آئے بتوں کی عبادت کی غرض سے۔ تہامہ کے سردار تھے۔ ان کی آمد کا جب مکہ کے سرداروں کو پتہ چلا، ابو جہل، ابو لہب، امیہ وغیرہ کو، تو ان کی بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا کہ تہامہ کا سردار آ رہے ہیں، اور استقبال کرنے کے بعد ان کو بتایا کہ بھائی طفیل، مکہ میں چند دن پہلے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے ان کے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہمارا باپ دادا کا جو مذہب ہے، بتوں کی عبادت چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو طفیل تم ذرا خیال کرنا۔ مکہ کے سرداروں نے طفیل بن عمر دوسی کو، جو تہامہ کے سردار تھے، پہلے سے ہوشیار کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ کہنے لگے کہیں اس کا جادو تم پر نہ چل جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے بارے میں کہنے لگے کہیں ان کی باتیں تمہارے دل میں نہ اتر جائیں۔ تو طفیل بن عمر دوسی اپنا یہ اسلام لانے کا واقعہ خود نقل کرتے ہیں کہ مجھے مکہ کے سرداروں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا ڈرایا، اتنا خوف زدہ کر دیا کہ جب میں صبح کے وقت بیت اللہ شریف گیا، اور بیت اللہ میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں، تو میں بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے جب بیت اللہ گیا تو صبح کا وقت تھا، تو میں نے احتیاطی طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ طفیل کہہ رہے ہیں
احتیاطی طور پر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں میں ان کی کوئی بات نہ سن لوں جن سے مجھے ڈرایا گیا ہے، ہوشیار کیا گیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ میں کہیں ان کی کوئی بات نہ سن لوں اور ان کی کوئی بات میرے دل میں نہ اتر جائے اور میں بھی اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ دوں۔ تو کہنے لگے میں نے احتیاط میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آواز نہ جائے۔ کہتے ہیں جب میں بیت اللہ پہنچا بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس زمانے میں بیت اللہ میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، بتوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت تو ہوتی نہیں تھی۔ کہنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بیت اللہ کے اطراف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ کہا کہ میں ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کا انداز دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں دیکھتا چلا گیا، میں ان کی طرف کھنچتا چلا گیا، میں ان کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں آتے تھے اور خانہ کعبہ سے قریب ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت آپ اکیلے تھے، گنے چنے مسلمان تھے، صحابہ تھے، تو ایک ساتھ آنے کی اجازت نہیں تھی، ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، خفیہ خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو آپ اکیلے اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے پیارے انداز میں آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ ایک دشمن، ایک کافر، تہامہ کا سردار جس کو آپ سے ڈرایا گیا، وہ صرف اس نے ابھی آپ کی کوئی بات سنی نہیں ہے، آپ کی نماز کو دیکھ کر آپ سے متاثر ہو گیا۔ نماز تو ایسی ہونی چاہیے نا، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، انسان اتنی پیاری پڑھے اور اتنی اچھی پڑھے اور اتنے خشوع اور خضوع سے پڑھے کہ کافر بھی دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر طفیل کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں قریب ہوتا گیا، مجھے ڈرایا گیا تھا دور ہونے کے لیے، میں نماز کے ذریعے قریب ہو گیا، ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ان کے انتظار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے کہ آپ جیسے نماز سے فارغ ہوں گے تو میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک طرف تو کانوں میں روئی ٹھونسی تھی کہ بات نہیں کرنی، بات سننی نہیں ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی تو آپ کی نماز سے ایسے متاثر ہوئے، آپ کی شخصیت سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات عالی، آپ کا انداز عبادت اتنا پیارا تھا کہ دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر متاثر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چل دیے، وہاں نہ بیٹھے، کیونکہ مشرکین کے سردار ہر وقت بیٹھے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کون ان سے مل رہا ہے، کون ان سے باتیں کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے، لوگوں سے ملتے نہیں تھے، اور کسی کو ملنا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے گھر آ جاؤ۔ تو طفیل نے بھی آپ سے ملنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پیچھے پیچھے طفیل بھی آپ کے گھر پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ میں طفیل ہوں، تہامہ کا سردار ہوں، تہامہ کا، اور جب میں مکہ پہنچا تو مجھے مکہ کے لوگوں نے آپ سے بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، بہت خوفزدہ کہا، اور اتنا مجھے آپ سے، آپ کی باتوں سے ڈرایا کہ میں نے احتیاطی طور پر اپنے کانوں پہ روئی ٹھونس لی۔ یہ اپنی باتیں سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال مجھے، جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کی شخصیت سے، آپ کی نماز سے مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اچھائی کے دن لاتے ہیں تو لاکھ کوئی خود بھی بچنا چاہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی احتیاطی طور پر روئی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن ان کی بھلائی کے دن آ گئے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بتائیں نا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، ذرا سنائیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی، کوئی ان کو تبلیغ نہیں کری، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے
سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر دی۔ قرآن سے بہتر تو کوئی دعوت نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی الفاظ بھی نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی تعلیم بھی نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی متاثر چیز بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کری تو قرآن کریم کی تلاوت کا سننا تھا، ان کے دل سے کفر کی چادریں ہٹ گئیں، کفر کی سیاہی ہٹ گئی، اور وہ جو ان کے اوپر ایک خوف طاری تھا وہ ہٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے متاثر اور اتنی محبت ہو گئی کہ کہنے لگے مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ واپس تہامہ نہیں گئے، واپس اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مکہ میں کچھ دن تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے قرآن اور نماز سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ نے ان کو بہت ساری قرآن کی صورتیں، آیتیں، تلاوتیں سکھائیں اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اب میں تہامہ اپنے گھر، اپنے وطن واپس جاتا ہوں، اور میرے تہامہ کے علاقے میں سارے بت پرست لوگ ہیں، سارے یعنی کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، میں جا کر ان کو دین کی دعوت دوں گا، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ جب میں ان کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں تو وہ میری بات مان جائیں اور مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور کہا کہ تم جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کہتے ہیں جب میں روانہ ہوا اور اپنے گاؤں سے قریب تھا، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، تو اللہ کی طرف سے ایک دم سے ایک روشنی نکلی اور وہ میری پیشانی پر چمکنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نشانی مانگی تھی کہ لوگ کہیں گے تم اسلام لائے ہو، کس پر اسلام لائے ہو، کیا نشانی ہے؟ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کری، اس دعا کا اثر تھا کہ میری پیشانی پر ایک ستارے کی طرح چمکتی ہوئی روشنی، جیسے کوئی چراغ جل رہا ہے۔ میں نے ایک دم اللہ تعالیٰ سے دعا کری، ہے اللہ یہ روشنی یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیں۔ نشانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا کہ جیسے میں نے دعا کری وہ روشنی ایک دم سے میرے کمان، میرے تیر پر آ گئی، تیر کمان ہوتا ہے نا، اس پر منتقل ہو گیا۔ میرا تیر ایسا چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، اور میں اپنے گھر گیا۔ سب سے پہلے میرے ابا میرے استقبال کے لیے آئے اور کہا بیٹا کیا حال ہے؟ حال احوال کی بات انہوں نے ابا سے کہا، ابا میں نے تو آپ جس مذہب پر ہیں اس مذہب سے تو میں نے توبہ کر لی ہے، میں تو اب بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہیں، ان کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میرا اور آپ کا تو رشتہ بہت مذہب کے لحاظ سے الگ ہو گیا ہے۔ تو ان کے ابا نے کہا بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو ان کے ابا بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر گھر کے قریب گئے تو بیوی سے ملے، بیوی سے کہا کہ بھئی اب میرا اور تمہارا نکاح نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان اپنے نکاح میں کسی کافرہ کو نہیں رکھ سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بیوی نے کہا کیوں؟ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں۔ تو بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور ان کی دعوت کافی عرصے تک دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی دعوت سے کوئی خاص لوگوں کی تعداد اسلام میں داخل نہیں ہوئی، صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت قیمتی صحابی ہیں، یہ بھی تہامہ کے رہنے والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حضرت طفیل جب یہاں سے گئے ہیں تہامہ، تو انہوں نے وہاں کے جا کر لوگوں پر اسلام پیش کیا، تو صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد یہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول میں یہاں سے گیا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، کوئی میری بات ہی قبول نہیں کر رہے۔
کوئی میری باتیں نہیں مان رہے، صرف ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے میری دعوت قبول کری ہے۔ اور ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ سب سے زیادہ احادیث کی کتابوں میں، بخاری، مسلم، دیگر احادیث کی کتابوں میں روایات نقل کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ طفیل کی محنت سے ایک مسلمان ہوئے، لیکن وہ ایک بھی بڑے قیمتی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جمع کیا، محفوظ کیا۔ تو حضرت طفیل اور حضرت ابو ہریرہ مکہ آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول، اور تو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز کی نیت باندھنے کے بعد اس کے بعد دعا کر لی، ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں ڈر گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول قوم کے لیے بد دعا کریں گے اور قوم ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ قوم کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ تو کہ میں ڈر گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، میں دیکھتا ہوں کیا دعا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اے اللہ قبیلہ دوست کے لوگوں کو ہدایت دے دیں، اے اللہ قبیلہ دوست کے لوگوں کو ہدایت دے دیں، اے اللہ قبیلہ دوست کے لوگوں کو ہدایت دے دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر ایک کی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بد دعائیں نہیں ملتی سوائے چند مواقع پر۔ یہ قبیلہ دوست کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، حضرت طفیل نے آ کر بتایا کہ یہ اسلام قبول نہیں کرے، صرف ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ڈر گئے ابو ہریرہ کہ لگتا ہے اب میری قوم کے لیے بد دعا کے الفاظ نکلیں گے اور سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ کہنے لگے قبیلہ دوست کو ہدایت دے دیں، قبیلہ دوست کو ہدایت دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دعا کا نتیجہ تھا کہ طفیل واپس اپنی قوم میں گئے، اور اب کی جب جا کر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو 80 گھرانے کا مطلب کہ ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں 80 گھرانے جو اسلام کی نعمت سے مشرف بے اسلام ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور سب کے سب ایک ساتھ طفیل قافلے کی شکل میں، سب کو قافلے کی شکل میں لے کر مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ سب کے سب ایک بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ تو یہ حضرت طفیل تھے جن کا اسلام لانے کا یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور ان کی خوبیوں میں سے تھا کہ یہ اپنے قوم کے سردار تھے، لیکن سخی تھے، فراخ دل تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، خوف زدہ لوگوں کو تسلی دیتے تھے، اور جن لوگوں کے پاس گھر نہ ہوتا ان کو پناہ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبیوں میں سے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا